حالات کیوں آتے صاحب ایسے؟ ایک تو امت کی غلطی کوتاہی بے وفائی سے آتے، دوسرے دشمنوں کی کوشش، لگاتار جستجو، محنت، ان کے منصوبہ بندی، اس کی وجہ سے آتی۔ فرعون نے بھی لشکروں کو رکھا تھا، منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے ان کی نسل کشی کرتا تھا۔ آج یہاں بھی RSS تقریباً لگ بھگ 100 سال سے کام کر رہی ہے۔ انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک قدم نہیں چلے وہ لوگ، ایک قدم نہیں چلے۔ ستیہ گرہ بھی کرے تو گاندھی کرا، سیکولر لوگ کرے، اور تلواروں سے لڑے، جان کا نذرانہ پیش کیا تو مسلمان پیش کیے۔ آزادی ہم نے دلائی، یہ لوگ تو چمچے تھے انگریزوں کے، لیکن انہوں نے منصوبہ اسی زمانے سے بنا لیا، ملک آزاد ہوگا تو مسلمان بڑی تعداد میں رہیں گے، تو ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ڈھکل دینا چاہیے دوسری طرف، تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھنے پائے۔ اگر پاکستان نہیں بنتا، ہندوستان اکھنڈ بھارت رہتا، تو یہاں مسلمانوں کی تعداد کیا ہوتی تھی؟ بنگلہ دیش، پاکستان اور یہاں کے 25 کروڑ مسلمان، رولنگ پارٹی مسلمانوں کی ہوتی یہاں پر۔ یہ اندیشہ ان کو تھا پہلے سے اندازہ، لہذا انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے ایسا سر پھونکا جائے کہ مسلمان آزادی کا، آزاد ملک کا، ریاست کا مطالبہ کریں۔ اس طرح سے ایک سازش کی گئی، کچھ لوگ اس کا شکار ہوئے، کچھ لوگ اس کو حق سمجھ کے اس کے لیے مطالبہ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی اس کی، اور کہا کہ اگر آزاد ہو جائے تو پاکستان میں جانے والے تو جو بھی کریں گے، لیکن یہ ہندوستان کے مسلمان غلام بن جائیں گے، ان کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی رہیں اسلام کی حکومت لانے کی کوشش کریں، دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا کام کریں، مگر الگ سے کوئی اب ریاست کا حصول صحیح نہیں، یہ کہا تھا مولانا مودودی۔ لیکن جب ریاست بن گئی تو چلے گئے، بن گئی تو اس کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے، اس سے چلے گئے، ایک ضمنی بات تھی۔ الغرض یہ کہ انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک RSS نے شادی نہیں کر کے، ان کے والنٹرز نے گھر نہیں بسا کے، بچے نے پیدا کر کے اپنی پوری توانائیاں، صلاحیتیں اسلام، مسلمانوں کے خلاف قوم کو ایک کرنے کے لیے لگا دیے۔ نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے قوم کو انہوں نے حوصلہ دیا، کام کا نقشہ دیا، جلوس نکالنے کا، بت بٹھانے کا، حالانکہ وہ بت پرستی کے خلاف مذہب کے لوگ تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے گنیش بٹھانے کا، انہوں نے مختلف قسم کے تہواروں کا، مختلف قسم کے وراٹ سمیلن کا، مختلف قسم کے ڈبکی لگانے کے، مختلف قسم کے کام ایسے کیے کہ ہر جگہ سنت سادھوؤں سے لے کر لیڈروں تک اسلام کے خلاف بولنے والے کھڑا کر دیے۔ آج سادھو لوگ جو ترک دنیا کرنے والے پارلیمنٹ میں ہیں، ترک دنیا کدھر، پارلیمنٹ کا ممبر کدھر؟ ترک دنیا کر کے، تپسیا کر کے، مراقبے کر کے، زبان میں تار چبونے والے، کیلوں کے کھڑاوے پہ کھڑے ہو جانے والے، بال نہیں کاٹنے والے، پانی نہیں نہانے والے، آج وہ لوگ ریالیاں نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو گائے کے نام پر قتل کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شہر کے نام بدل دو، گلیوں کے نام بدل دو، ان کی یونیورسٹی کا نام بدل دو۔ میرے بھائیوں، یہ RSS نے محنت کی، کوشش کی، یہ دنیا دارالعمل ہے، جو کوشش کرتا نتیجہ ملتا ہے۔ اچھے کے لیے کوشش کرو، اچھا نتیجہ، برے کے لیے کوشش کرو، برا نتیجہ۔ جو کام کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے۔ اور ہم پر یہ مصیبت جو آئی ہے ان کی کوشش سے آئی ہے، ان کے منصوبوں سے آئی ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ کی یہ نگری اندھیر نگری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ چوپٹ راجے کی طرح سے کوئی ایسا راجا ہے کہ کچھ بھی ہونے دے دیتا؟ نہیں، اس نے کہا تھا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی بھی ضرور مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس نے یہ کہا تھا انتم العالون ان کنتم مومنین، تم غالب رہیں گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اس اللہ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کچھ آزمائشیں آ سکتی ہیں، ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے کیا تدبیر کرنا ہے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں بعد میں بتاؤں گا تدبیر آپ کو۔ لیکن یہ مصیبت مسلمانوں پہ آئی ہے، اللہ زندہ جاوید ہستی کے دیکھنے کے باوجود، اس کے فرشتوں کی موجودگی کے باوجود، ایک فرشتہ پوری دنیا پہ بھاری ہے، وہ دیکھ رہا ہے کشمیریوں کے 18 دن سے بھوک کے فاقے سے اس وقت کرفیو میں ہیں وہ لوگ، وہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو اشارہ نہیں کر رہا کرفیو کو توڑنے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان 150 کے لگ بھگ ماب لنچنگ، ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ گائے کے نام پر قتل کیا گیا مسلمان کو، 150 مسلمان قتل ہوئے،
اور کہیں ایک جگہ بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی، مجرموں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، ان کو پھول پہنائے جا رہے ہیں، الٹا جو مارے گئے ان کے بچوں پر مقدمے ہو رہے ہیں۔ الور کے جو راجستھان کے مسلمان، کیا نام تھا ان کا، جو بیچارے شہید ہو گئے، پہلو خان کے بیٹوں پر مقدمہ ہو گیا کہ تم جرم ہے، مجرم ہے تم لوگ۔ یہ سب دیکھ کے اللہ تعالیٰ خاموش ہے، کیوں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ قرآن میں اس کا جواب ہے۔ قرآن مجید میں ہم سے پہلے کی امت گزری بنی اسرائیل، جو فرعون کے غلام بن گئے تھے، جبکہ وہ اسی بستی میں بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اسی ملک میں مصر کے حکمران تھے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اسی ملک کے حکمران تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور بھی کئی پیغمبر اور کئی ان کے اندر حکمران پیدا ہوئے۔ اسی علاقے میں اللہ نے ان کو غلام بنا دیا۔ غلام بھی بنایا تو ایسا بنایا کہ ان کے بچوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، لیکن کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے بیٹیوں کو باندھی بنا لیا جاتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ایسے حالات ان پر آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے ہم کو جگانے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل پر کتاب میں فیصلہ لکھ دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم زمین میں فساد کریں گے، اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام پہ چلیں گے، فساد مچائیں گے، اللہ رسول کو ناراض کریں گے، نفس کی خواہشوں کو پورا کریں گے، تو پھر ہم تم پر دشمنوں کو اٹھائیں گے۔ چنانچہ کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ شرک کیا، گوسالہ پرستی کی، گائے کی پوجا کی، جادو ٹونے سیکھے، سود حرام کا سود کھائے، زنا عام ہو گیا ان کے پاس، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، بھلائی کا حکم دینے والوں کو گرفتار کروایا۔ بادشاہ کی سالگرہ کے دن رقاصہ ناچی خوب، کیا مانگتی ہے مانگ، دو میں سے جو چیز بھی مانگی گی دے دوں گا۔ ایک ڈاکو ہے بہت بڑا جیل میں، اور ایک پیغمبر ہے یحییٰ علیہ السلام، کس کا سر چاہیے؟ پیغمبر کا سر چاہیے مجھے، پیغمبر کا سر کٹوا کے تھال میں پیش کیا اس کو۔ ایسے ظالم بادشاہ اوپر مسلط ہوئے تھے، ایسی برائیاں ان کے اندر آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ان پر مسلط کیا تھا۔ آج ہمارے اندر بھی پوری برائیاں موجود ہیں، ہمارے پاس ہر گلی میں جائیے شیر کی تصویر، براق کی تصویر، اس کی پوجا کی طرح سے بالکل وہاں پر جا کے مٹھائی، جلیبی، اگربتیاں۔ اب اور ہمارا دیکھیے علموں کو دھٹیا، اسلام کے نام پر علم نکلتا ہے، دور سے ہاتھی بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے منسٹر مسلمان جا کے اس کو دھٹی چڑھاتے ہیں، اسلام سمجھ کے بت پرستی، پنجا پرستی، علم پرستی، تازیہ پرستی، قبر پرستی، بینک کا سود حلال سمجھ کے کھا جا رہے ہیں۔ فجر کے وقت ایک صف پوری نہیں ہوتی، امام صاحب کو بولنا پڑتا پہلی صف مکمل کیجئے، کیوں؟ لوگوں کم ہے، نماز دور ہو گئی ہم سے، خیر خیرات ختم ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، فضول خرچی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، وہ تمام برائیاں ہمارے اندر آ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جب کوئی قوم اہل ایمان میں سے ہو، پھر وہ اللہ کے حکموں کو توڑے، نیکی کا حکم دینا معطل ہو جائے، برائی سے روکنا معطل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دنیا میں جگانے کے لیے سزا دیتا ہے۔ یہ سزا فائنل نہیں ہے، یہ جگانے کے لیے بھی ہے، سدھارنے کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اے بنی اسرائیل جب تمہاری سرکشی، نافرمانی، بے وفائی کا زمانہ آیا، ایسے دشمنوں کو ہم نے تم پر، اپنے بندوں کو مسلط کیا جو ہر طرف سے بستی میں گھس کر تم پر جبر زیادتی کرنے لگے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے تم پر مہربانی کی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہارے مال اولاد میں اضافہ کیا، تم نے بھلائی کی تو تمہارے لیے بھلائی ثابت ہوئی، لیکن پھر جب وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب پھر دوسری سرکشی کا دور آیا، پھر تم پلٹا کھائے، زیادہ دن نیکی کے راستے پہ چل نہیں سکے، خواہش کے غلام بن گئے تھے تم، حالات کے دباؤ میں جیتے تھے تم، اللہ کے دباؤ میں جینا چھوڑ دیا تھا تم نے، تو پھر ہم نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا جو مار کے چہرے بگاڑ دیے اور مسجد اقصی میں گھس کے اس کو تتر بتر کر دیے، مسجد بھی توڑ دی۔ کیا بچا ہو ہمارے پاس؟ بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد ٹیسٹ کر لیا ہندوستان کے لوگوں نے کہ مسجد جو ان کے لیے ان کے گھر سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، مسجد جو اللہ کا گھر ہے،
مسجد جو سب سے پہلے پیغمبر نے مدینہ جانے کے بعد کام کیا تو تعمیر مسجد کا کام تھا، اس مسجد کو توڑ دیا، ایک مسجد کو، اللہ کے گھر کو، تو کیا بچا؟ کوئی چیز نہیں بچی، لیکن مسلمان نہیں جاگے۔ اس کے بعد گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قتل، 1 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر کے، کھربوں روپیوں کی جائیداد کو برباد کر کے ٹیسٹ کر کے دیکھا ایک ریاست بھر میں، کسی ریاست پہ اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوا، کسی ریاست سے ان کو ریلیف بانٹنے کے سوا کوئی دوسرے لوگ نہیں گئے منظم کرنے اور اس کا بدلہ لینے، اس کا مزہ چکھانے۔ دیکھ لیا کہ یہ 25 کروڑ لوگ یہ جھاگ پہ بہنے والے تنکوں کی طرح ہیں، ان پر کچھ بھی قانون لاگو کیا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور عالمی بڑی طاقتیں کسی کمیونٹی پہ کوئی ظلم ہو روک لگاتی ہیں، جیسا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، سیریا کے اندر یزیدی فرقہ بول کے ایک نام آ رہا تھا، وہ اس فرقے کی حفاظت کے لیے وقت کا حکمراں امریکہ کا حرکت میں آ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس فرقے کو اگر تم مٹائیں گے، کچھ کریں گے تو ہم تم پر بمباری کریں گے، پلین بھیج دیا تھا وہاں پر۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں بھی قتل عام کیا جائے، کارپیٹ بمباری کی جائے، کوئی بچانے نہیں آتا۔ بڑی حکومتوں نے ہندوستان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، در پردہ اسرائیل اور امریکہ، یہ دونوں نے ان کی مدد کی ہے۔ جو بھی کرے تمہارے لیے کہیں آواز نہیں اٹھنے دیں گے، آواز اٹھیں گی بھی تو کیا ہوگا؟ اندرونی معاملہ ہے کشمیر، ان کا آ گئی آواز، سلامتی کونسل والے بول دیے اندرونی معاملہ ہے، یہ ملک کا اندرونی معاملہ، ہم نہیں بول سکتے کچھ۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 موقع دیے تھے جاگنے کے لیے، بابری مسجد کی شہادت، گجرات کا فساد، ہم نہیں جاگے، اب کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے، اب روز ایک قانون آنے والا ہے، روز ایک چیز آنے والی ہے جس کے ذریعے سے ہماری جان